نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ آن لائن پروگرام عرس نوری کے موقع پر سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر حضور مفتی اعظم ہند حیات و خدمات کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور جو اس کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور مفتی اعظم ہند کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور کرونا وائرس کی اس مہلک بیماری سے ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا کے ایماندار لوگوں کی، ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس محفل کا انعقاد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دارائن کی نعمتوں سے نواز دے اور ان کے قبر و حشر کو پھولوں سے سجا دے۔ سرکار مفتی اعظم کی ذات علم و فضل، زہد و تقوی اور خلوص للہیت کا ایک ایسا پیکر ہے کہ آج بھی سرکار مفتی اعظم کا تصور کرنے سے، ان کی حیات طیبہ کو یاد کرنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت تو حضرت ہیں، حضرت کی محفل میں بیٹھنے والے اور ان سے فیض حاصل کرنے والے، ان سے علم دین سیکھنے والے اور ان کے ہاتھ پر سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں مسلک اعلی حضرت کو ہندوستان کے کوچے کوچے میں پہنچایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی وہ خدمت کی کہ اسلامیان ہند کے سینوں میں عشق مصطفی کا جو چراغ اعلی حضرت نے روشن فرمایا تھا، حضور مفتی اعظم نے تا حیات اس کی حفاظت کی۔
حالانکہ مجھے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کا مجھے موقع ملا، مجھے شرف حاصل ہوا، لیکن بہت زیادہ وقت مجھے نہیں مل پایا، کیونکہ جب حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا تو اس وقت میری عمر 11 سال، تقریباً 11 سال تھی. لیکن یہ کہ اپنے خاندان کے بزرگوں سے، بالخصوص والد محترم مظہر مفتی اعظم ہند صدر العلماء محدث بریلوی حضرت مولانا تحسین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے برادر اکبر حضور امین شریعت حضرت مولانا سبطین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور برادر اصغر میرے والد محترم کے برادر اصغر حضور حبیب ملت حضرت مولانا حبیب رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تا حیات حضور مفتی اعظم ہند کا ذکر فرماتے رہے. ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب حضور مفتی اعظم کا ذکر نہ ہوتا ہو. اور یہ بزرگ ہمارے حضور مفتی اعظم ہند کے واقعات سناتے سناتے آپ دیدہ ہو جاتے تھے، گلے روند جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. تو آج اس محفل میں میں سمجھتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے جو واقعات میں نے خود دیکھے، جو معاملات میں نے خود دیکھے یا اپنے بزرگوں سے سنے، اپنے بڑوں سے سنے، ان میں سے کچھ ایسے واقعات حضرت کے کہ جن کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ مشعل راہ بن جاتے ہیں. کچھ ایسے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور مفتی اعظم ہند کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا، ان کو اگر کسی پر جلال بھی آتا تھا تو وہ جلال، ان کا وہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور مفتی اعظم ہند کا جلال اس شخص پر ہوتا تھا کہ جس کو وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے. اور خود کوئی ان کی تعظیم کرے نہ کرے، ذاتی طور پر ان کا کوئی مخالف ہو یا نہ ہو، ان باتوں سے حضرت کو کوئی تعلق نہیں تھا. اور ان کی محبت جو تھی وہ محبت بھی دین کے لیے تھی، اللہ کے لیے تھی. ان کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مصداق تھی کہ انا احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ.
اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے عداوت ہو تو اللہ کے لیے۔ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی اور ان کی عداوت بھی اللہ کے لیے تھی۔ ایک بار میں کہیں بیٹھا تھا اور حضور مفتی اعظم کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ کیا بڑے مولوی صاحب کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ بولے ہمارا بچپن تھا، لڑکپن تھا کہ ہم ایک شادی میں گئے تھے اور سوٹ پہن کر کے اور ٹائی لگا کر کے گئے تھے، اور اس محفل میں حضرت بھی تشریف لائے، اور جیسے ہی حضور مفتی اعظم کی نظر ہمارے اوپر پڑی تو حضور مفتی اعظم کو جلال آ گیا، اور انہوں نے ہماری ٹائی پکڑ کر کے اتنی زور سے کھینچی، اور پتہ نہیں غصے میں بہت ڈانٹا، اور جو ہے اتنی زور سے ٹائی کھینچی کہ وہ ٹائی ہمارے ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے اور غصے میں یہ فرماتے جاتے تھے کہ مسلمان کا بچہ ہے اور کفار کی وضاقتہ پسند ہے، مسلمان کا بچہ ہے، کفار کی وضاقتہ پسند ہے۔ تو بولے ہم وہاں سے چلے آئے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے دن ولیمہ تھا، اور ہم ولیمے میں شیروانی پہن کر گئے، شیروانی پہن کے اور ٹوپی لگا کے گئے۔ تو حضرت بھی تشریف لائے، اور حضرت نے جب ہمیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، ہمیں گلے سے لگایا اور ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور شاید یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ پیسے بھی دیے۔ تو جب وہ اپنی بات پوری کر چکے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب حضرت نے ٹائی کھینچی تھی تو تمہیں بہت برا لگا ہوگا؟ تو کہنے لگے نہیں، برا لگنے کی کیا بات تھی اس میں؟ بھائی وہ تو کوئی بھی ہوتا، اگر حضرت کے سامنے چاہے ان کا کتنا ہی عزیز ہوتا، ہمیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہی ہوتا، غلطی تو ہماری تھی، اور جب ہم نے غلطی سدھار لی تو حضرت ہمارے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ ایک واقعہ چچا جان نے سنایا تھا حضور مفتی اعظم کا، کہ حضور مفتی اعظم کہیں بیٹھے تھے، کرسیوں پہ لوگ بیٹھے تھے، اور ایک کرسی پہ حضور مفتی اعظم تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے اور وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے اور ٹوپی لگا رکھی تھی انہوں نے۔ تو وہ آئے حضرت کے پاس اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئے، اور اپنا داہنا پیر اٹھا کر کے بائیں پیر کے گھٹنے پہ رکھ لیا، اور اس طرح سے کہ ان کا پیر حضور مفتی اعظم کی طرف تھا، اور حضور مفتی اعظم ہند کی طرف تھا، اور کعبہ شریف کی طرف بھی ان کا پیر تھا۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسے میں ایک عام انسان یا خاص بھی ہو
کتنا غصہ کرے گا، کتنا ذلیل کرے گا اس کو کہ بھئی میری طرف پیر کر کے بیٹھ رہے ہو تم. لیکن حضرت نے اس بات پر غصہ نہیں کیا، بلکہ ان سے کہا کہ ادھر پیر مت کیجیے، ادھر پیر مت کیجیے، ادھر کعبہ ہے، ادھر کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف کی طرف پیر مت کیجیے. تو ان صاحب نے پیر فوراً نیچے رکھ لیا. پھر حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا بتائیے. تو انہوں نے اپنی کچھ پریشانی بیان کی اور کہا کہ میں تعویذ کے لیے آیا ہوں، مجھے تعویذ عطا کر دیجیے. حضور مفتی اعظم نے ایک تعویذ لکھ کر کے ان کو دے دیا. پھر انہیں کچھ اور یاد آ گیا اور ایک تعویذ انہوں نے اور لیا، وہ بھی حضرت نے لکھ کر کے دے دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس لائق بھی نہیں کہ جہاں علماء کی جوتیاں رکھی ہوں وہاں میں بیٹھوں، لیکن آپ مجھے کیا سمجھ کر آئے ہیں؟ عالم دین سمجھ کر تو آئے تھے نا. تو آپ کی نظر میں یہ وقت ہے، یہ عزت ہے علماء کی کہ ان کی طرف پیر کر کے بیٹھا جائے. ذرا آپ غور کریں حضرت کے جملوں پر. میں تو اس لائق بھی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جو اپنے زمانے کے اکثر علماء کے سروں کا تاج ہیں، جنہیں ان کے زمانے کے اکابر علماء تاجدار اہل سنت کہہ رہے ہیں، جو علماء کے استاد ہیں، مفتیان کرام کے استاد ہیں، مفتی اعظم ہند ہیں، اور جنہیں مفتی اعظم ہند کہنا نہیں آتا، وہ جن کو بڑے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، عوام جن کو بڑے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اس لائق بھی نہیں کہ جہاں علماء کی جوتیاں رکھی ہوں وہاں میں بیٹھوں. بہت سے سبق ہے اس میں، علماء کے لیے بھی، مشائخ کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی. کیسی عاجزی اور انکساری ہے. لوگوں کی ہدایت کا کیسا پیارا طریقہ ہے. ایک بار حضور مفتی اعظم بمبئی تشریف لے گئے اور ان کا قیام ماہم شریف میں درگاہ شریف کے پیچھے جناب عبدالرشید صاحب کے مکان پر قیام ہوا. مجھے رشید بھائی نے بہت بار یہ واقعہ سنایا حضرت کا کہ حضرت رات کو تشریف لائے اور صبح پتہ چلا کہ حضرت یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں. سارا سامان انہیں اپنا سمیٹ دیا ہے، بہت جلال میں ہیں اور غصے میں فرما رہے ہیں
کہ دنیا آرام کی جگہ ہے، حضرت آرام فرما رہے ہیں، دنیا آرام کی جگہ ہے، حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ بس ایک ہی جملہ دہراتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اور حضرت یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھاگا بھاگا پہنچا حضرت کے جس کمرے میں قیام تھا، وہاں حاضر ہوا، اور میں نے ہاتھ جوڑ کے حضرت سے عرض کی کہ حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، آپ تو یہاں قیام کرنے والے تھے۔ رات آئے تھے، اب آپ جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہتے رہے کہ دنیا آرام کی جگہ ہے، حضرت آرام فرما رہے ہیں، دنیا آرام کی جگہ ہے، حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو میں چلا آیا، اور میں نے نوکروں سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہوئی؟ تو سب نے یہ بتایا کہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن رات کو 2 بجے کوئی غریب آدمی کرلا کی کھاڑی سے آیا تھا، اور اس نے چوکیدار جو گیٹ پر اس کی ڈیوٹی تھی اس سے ضد کر رہا تھا کہ حضرت سے ملنا ہے مجھے، اور ابھی ملنا ہے۔ اور اس نے چوکیدار نے اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ بس اس بات کی خبر حضرت کو ہو گئی، اور حضرت نے اس بات پہ حضرت کو اتنا غصہ ہوا، اتنا جلال آیا، تو رشید بھائی پھر پہنچے حضرت کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ حضور اس چوکیدار کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اور میں اپنے لوگوں کو بھیج کر ابھی دکھواتا ہوں کہ وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کو ابھی بلواتا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو میں اس کو ابھی نوکری سے نکال دیتا ہوں چوکیدار کو۔ بس تو حضور مفتی اعظم کا جلال کم ہو گیا، کہا نہیں، اس کو غریب آدمی ہے، اس کو نوکری سے مت نکالو، لیکن میں جاؤں گا، میں ابھی جاؤں گا کرلا کی کھاڑی میں، اس کے گھر جاؤں گا، اور حضور مفتی اعظم نے فوراً وہاں جانے کی تیاری کر لی اور باہر تشریف لائے۔ تو رشید بھائی نے کہا میں بھی حضور ساتھ میں چلوں گا، اور وہ اپنی گاڑی سے حضور مفتی اعظم کو لے کر کے کرلا پہنچے۔ تو بتاتے ہیں کہ اس وقت وہاں حالات بہت خراب تھے، جگہ جگہ کیچڑ تھی، پانی بھرا تھا۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں سے آگے گاڑی نہیں بڑھ سکتی تھی، وہاں حضرت گاڑی سے اتر گئے اور پیدل ایک طرف چل دیے، اور سیدھے جا کر کے اس شخص کے مکان پر جا کر رکے۔ تو اس نے جو حضرت کو دیکھا تو دہاڑے مار کے رونے لگا، حضرت کے قدموں میں گر پڑا، اور حضرت نے اس کو سینے سے لگایا اور پوچھا کہ کیوں آئے تھے رات؟ تو اس نے اپنی ضرورتیں، پریشانیاں بیان کی، اور حضور مفتی اعظم ہند نے اس کو پڑھا، پھونکا، پانی پہ دم کر کے دیا، اور مرید و پیر میں کیا باتیں ہوتی رہیں۔
میں تو دور کھڑا تھا. ان کا کہنا میں تو دور کھڑا رہا. اور پھر حضرت وہاں سے تشریف لائے. تو یہ زندگی تھی، یہ محنتیں، مشقتیں، ہندوستان کے گاؤں دیہات کا سفر. میں ایک بار کشن گنج کے قریب ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا، تو وہاں بانس کا پل جو کہ چلنے سے لوگ اس پہ سے گزرتے تھے تو ہلتا تھا. تو جب میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت خطرناک ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. وہ تو گاڑی لے جانا چاہتے تھے اس پہ سے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور مفتی اعظم کو تو ہم یہاں جب لائے تھے تو یہ بانس کا پل بھی نہیں تھا، اور پتہ نہیں کون سی ناؤ تھی، اس میں یہ کڑھاؤ تھا، اس میں بٹھال کر کے جو ہے لے گئے اس پار. ایسی محنتیں، مشقتیں انہوں نے اٹھائیں صرف دین کی خاطر، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی. بڑے زمیندار تھے، اتنی زمین تھی ان کے پاس کہ ان کی اولاد میں 7 جگہ بٹی، اور 7 کے لیے وہ جائیداد اتنی کافی تھی کہ وہ 7 جگہ بٹنے کے بعد بھی 7 کے 7 لوگ آرام سے گزارا کر سکتے تھے اس میں. انہیں کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک مشن تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو سارے ہندوستان میں پہنچانا اور اسلامیہ نے ہند کے دین و مذہب کی حفاظت کرنا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کی سازشوں سے بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور مفتی اعظم ہند کے اس مشن پر قائم رکھے، اور اہل سنت والجماعت کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. ہم سب کو اس مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور مفتی اعظم کا اور سرکار اعلیٰ حضرت کا مشن تھا، جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. جو صحابہ اکرام کا مسلک تھا، جو صحابہ اکرام کا مسلک ہے، اہل بیت اطہار کا مسلک ہے، ائمہ اور مجتہدین کا مسلک ہے، تمام اولیاء اللہ کا مسلک ہے، اور پہچان کے لیے اس زمانے میں اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان سب کی عداوت اور دشمنی ڈال دے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. ان سے بچائے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. ان سے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم تو قرآن سے ثابت ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہی علم اگر مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو غیب کا علم عطا فرمایا، اگر یہ عقیدہ حضور کے لیے مانا جائے تو وہ شرک ہے، اور شیطان و ملک الموت کے لیے وہ عقیدہ وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و سنت کے ایسے دشمنوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور حضور مفتی اعظم ہند کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔